نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ چل رہی تھی، اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے اور 4 آیتوں کی تفسیر یا ان 4 آیتوں کو ہم ابتدائی 4 آیتوں کو ہم سمجھ چکے۔ ایک دفعہ ان کا دوبارہ سے خلاصہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سورت کے ابتدائی 4 آیتوں میں مشرکین اور اہل کتاب کا طریقہ بتایا کہ وہ گمراہ ہو چکے تھے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک رسول آتا اور اس رسول کے پاس گواہ یا حجت بھی ہوتی یا ایک کوئی بینہ بھی ہوتا کہ جو اندھیروں کو روشنی سے اور روشنی کو اندھیروں سے الگ کر دیا، یعنی اندھیروں کو الگ اور روشنی کو الگ کر دیا تھا، غلط بات کو ادھر اور صحیح بات کو ایک طرف کر کے سیدھا راستہ ان کو دکھا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ایک رسول بھیجا جو ان کے پاس، اور رسول کے ساتھ صحیفے بھی بھیجے، اور ان صحیفوں کی جو طریقہ تھا، ایک خاص طریقہ تھا جس پر وہ صحیفہ پڑھا جاتا اور اس کو سکھایا گیا، اور اس صحیفے کی صفت یہ تھی کہ وہ پاک تھا، کسی بھی قسم کے شک، شبہ، نفاق، کمی، زیادتی، ہر چیز سے وہ پاک تھا، اور اس کے جو احکامات تھے وہ بھی مستحکم تھے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی نہیں تھی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب جن کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ نبی آئے گا، نبی آخر الزماں آئیں گے اور ہمیں ان کے اوپر ایمان لانا ہے، اور وہ ان کا انتظار کرتے تھے اور وہ ان کو پہچانتے تھے، ان کے جو اوصاف ہیں یا ان کے صحابیوں کے جو اوصاف ہیں وہ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، لیکن اکثریت نے کیا کیا کہ وہ ان کے حامی ہونے کے بجائے ان کے مخالف ہو گئے۔ ایسا اکثر کی بات کری ہوں، میں سب کی بات نہیں کری، بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، عیسائیوں میں سے بھی اور یہودیوں میں سے بھی، لیکن اکثریت نے یہ کیا کہ وہ پھر گئے، بجائے یہ کہ ان پر ایمان لاتے ان کے مخالف بن گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہم نے کوئی نیا حکم نہیں دیا تھا ان کو، یعنی دین اسلام کے اندر جو ہم نے احکامات دیے تھے وہ کوئی نئی نہیں تھے، یا ہم نے جو ان کی کتابوں میں احکامات تھے وہ بھی کوئی نئے احکامات نہیں تھے، دونوں کے احکامات ملتے جلتے تھے۔ وما امروا، اور ہم نے حکم یہی دیا تھا کہ الا لیعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے آپ کو خالص رکھیں اللہ کے لیے، کوئی شرک نہیں کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، نہ کوئی آپ کا سفارشی ہے، نہ کوئی آپ کا مددگار ہے، جو کچھ ہے کرنے والا سب اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو نفع پہنچائے گا، اللہ چاہے گا تو نقصان دے گا، اللہ چاہے گا تو زندگی دے گا، اللہ چاہے گا تو موت دے گا، اللہ چاہے گا تو رزق دے گا، اللہ چاہے گا تو رزق نہیں دے گا، بھوکا مار دے گا، اللہ چاہے گا تو آمن دے گا، اللہ چاہے گا تو بدامنی دے گا۔ ذرے ذرے کا مالک بھی اللہ ہے اور بڑے بڑے پہاڑوں کا مالک بھی اللہ ہے، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ، اس سب کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور خالص کریں اپنی بندگی کو اس کے واسطے، حنفاء، اور ابراہیم علیہ السلام کی راستے پر چلیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی رکھا گیا ہے، یعنی جو دین کی بنیاد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دین کی ہے، اور ان کے اندر بھی، ان کے دین میں بھی یہی ساری باتیں تھیں کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، قربانی کرنی ہے۔ تو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھیں۔ نماز کو قائم رکھنے کا طریقہ، قائم پڑھنے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو نماز کا قائم کرنا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو ان کے وقتوں پر پڑھیں، ان کے سنن، مستحبات، نوافل، واجبات، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو ادا کریں۔ یہ نہیں کہ مرغے کی طرح 4 چونچیں ماری اور اڑ گئے۔ نماز ایسی ہو کہ پتہ لگے کہ ہاں نماز پڑھی گئی ہے، اور نماز کی مطلب مداومت کرنی ہے، نماز کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک پڑھی 4 چھوڑ دی، 4 پڑھی 1 چھوڑ دی، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ نماز قائم جب ہی ہوگی جب وہ باقاعدگی کے ساتھ اور ہر اچھے طریقے سے پڑھی جائے گی۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، صاحب حیثیت ہیں تو۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط لوگوں کی راہ ہے۔ صرف یہی احکامات تھے، یہی احکامات پیچھے کتابوں میں بھی تھے، پچھلی کتابوں میں بھی تھے، اور یہی احکامات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں تھے، یعنی دونوں کی کتابوں میں ایک ہی قسم کے احکامات تھے، پھر تفرقے کی ضرورت نہیں تھی۔
اب آگے بیان فرما رہے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جب تم لوگ گمراہی میں تھے، تمہارے ہدایت کے لیے لوگوں کو بھیجا اور تمہیں ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کروائی کہ پہلے بھی ظاہر ہے اہل کتاب نبیوں کو ماننے والے تھے، کتاب کو ماننے والے تھے، تو ایک دفعہ انہیں دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی، لیکن وہ اس طریقے پر ہی چلتے رہے، گمراہی رہے۔ تو آگے اب ان کی جو ہے سزا بیان فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جو منکر ہوئے اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور جو مشرک تھے، فی ناری جہنم خالدین، ان کے لیے جو ہے ہمیشگی کا جہنم کا عذاب ہے، اور یہ سب سے بدتر خلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے بدترین جگہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جو ہے سب سے بہترین خلقت ہے یا سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، یہ ان کی ان نعمتوں کا یا ان نیکیوں کا یا ان کے اس ایمان کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے رہنے کے لیے باغ، یعنی ہمیشہ وہ ان باغوں میں رہیں گے، اور وہ باغ ایسے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ایمان والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم لوگ اب مجھ سے راضی ہو یا تمہیں اب کسی چیز کی مزید ضرورت ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ ہم حاضر ہیں، ہم راضی ہیں، اب ہمارے لیے کہ کیا ہے کہ آپ مطلب کیا ہے ایسی کوئی نعمت جو اب نہیں ملی ہو؟ ظاہر ہے جنت کے اندر تو سب کچھ مل گیا، گھر مل گیا، بنگلہ مل گیا، نعمتیں مل گئیں، پھل مل گئے، بیوی بچے مل گئے، ہر چیز، ہر طرح کی سب چیزیں مل گئیں، تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں اب کس چیز کی ضرورت ہے، یعنی اب یہاں کیا کوئی کمی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سب کو اپنی رضا بھی دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان بھی کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنی، یا یہ آیت نہیں، وہ تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، معذرت، جب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بیان فرمائی نا، نازل فرمائی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ کوئی ایک مسلمان یا کوئی ایک مومن بھی جہنم میں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سے یا اپنی امت سے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سفارش کریں گے یا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آخری بندے کو بھی جہنم سے نکال دے، یا جب تک ان کی امت جنت میں نہیں چلی جائے گی وہ بھی اس جنت میں نہیں جائیں گے۔ بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اور یہاں تک بات پہنچ گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو، جنت والوں کو، یہ اعلان کر دیں گے ساری نعمتیں دینے کے بعد کہ اب اللہ تعالیٰ کی رضا بھی تم لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے۔ اور آگے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔